اور بہت مزیدار ہوتا ہے۔ ناظرین میں وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتی، ہمارے گفتگو کے سیگمنٹ کا وقت شروع ہو چکا ہے، فوراً چلتے ہیں خرم کی طرف۔ جی بہت خرم۔ شکریہ رباب جی، بالکل جو ہے پھل بھی ہے، سالن میں بھی ڈالا جاتا ہے، تو پھر تو ملٹی پرپز ہو گیا یہ، جی ہر بالکل کام بول اس سے سکتے ذریعے ہیں۔ وہ جی کپڑے شپڑے بھی دھوئے جاتے ہیں اس سے، نہیں خیر اب ایسا بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار اچھا ویم وغیرہ ختم ہو جائے تو میں نے کہا اس کی بہت شکریہ رباب جی۔ ناظرین آپ لوگوں کی خدمت میں ہم لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر امجد حیات صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہ تھیلیسیمیا کی بیماری جو ہے، مہلک بیماری جو ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے سے گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے اور جو ہے آپ یہاں پر تشریف لائے، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ جی ڈاکٹر صاحب تھیلیسیمیا جو ہے، بہرحال پہلے تو یہ بتائیں کہ ہے کیا تھیلیسیمیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سحر ٹی وی اس کی پوری ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ہم لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، شکریہ، اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے ناظرین بہت مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے خرم صاحب یہ ہے کہ تھیلیسیمیا جو ہے یہ خون کی ایک بیماری ہے، اچھا، جس میں ہمارے جو سرخ خلیے ہوتے ہیں جس کو ہم ریڈ بلڈ سیلس، بالکل صحیح، تو اس میں جو ہے ایک امپورٹنٹ پروٹین ہوتا ہے، اس کو ہیموگلوبین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہیموگلوبین کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خون کے اندر یہ پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کے پورے بدن میں تقسیم کرتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ سیل ہمارے خون کے خلیوں کے اندر ایک پروٹین ہے، پروٹین ہوتا وہ ہے، آکسیجن کو لے گا، وہ آکسیجن کو آپ کے پھیپھڑوں سے لے کے پورے سیلز کو تقسیم کرتا ہے، اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لا کے پھر پھیپھڑوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ جو یہ پروٹین ہوتا ہے یہ فنکشنل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بنتا نہیں ہے صحیح طریقے اچھا سے۔ ٹھیک ہے، جب یہ پروٹین نہیں بنے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کے بدن میں آکسیجن کی سپلائی وہ ڈسٹرب ہو ہوگی۔ جائے گی، صحیح، وہ تو نہیں جب ہو سکے گی۔ آکسیجن کی سپلائی ڈسٹرب ہوگی تو ضروری بات ہے آپ کے جو ہے سیلز کو پراپر آکسیجن نہیں ملے گی، صحیح ہے، ٹھیک، آکسیجن نہیں ملے گی تو آپ پراپر کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک تو ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے سب سے خطرناک بیماری ہے۔ صحیح، بہت جو ہے ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بیماری ہے جس کے پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا جو ہے سادہ سا سوال ایک ذہن میں آتا ہے اور اکثر جو ہے یہ پوچھتے ہیں لوگ، وہ یہ کہ جو پروٹین ہم کہتے ہیں، یہ پروٹین جو ہم کھاتے ہیں جو باہر وہ والا پروٹین اور جو خون کے اندر پروٹین، اس میں فرق ہے کوئی؟ نہیں، اصل میں اگر ہم دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں لائف، تو واٹ از لائف؟ لائف ہوتی کیا چیز ہے، پہلے ہم یہ جان جائیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم کہتے ہیں لائف، تو لائف از نتھنگ بٹ دی ایکسپریشن آف جینز۔ ٹھیک ہے، زندگی کیا ہے؟ جب جینز کی ایکسپریشن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز زندہ ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے، جب جینز کی ایکسپریشن نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ چیز مردہ ہے۔ ٹھیک تو ہے، باہر جو پروٹین ہوتی ہے وہ ہمارے جو ہے اسینشیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہمارے اسینشیل ہوتی ہے، مطلب ہم باہر سے لیتے ہیں، لیکن کچھ پروٹینز ایسی ہوتی ہے جو ہمارے بدن کے اندر خود بنتی ہیں جینز کے ذریعے سے۔ ہاں تو صحیح اس ہے، جو پروٹین بننے کا پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں جینز ایکسپریشن۔ ٹھیک ہے، اب یہ جین ایکسپریشن ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، جین ایکسپریشن نہیں ہوگی تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ مردہ ہے۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا اس کو کہ وہ جینز جب تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں اور وہ کوئی پروٹین بناتے ہیں تو یہ وہ والا پروٹین ہے، یہ والا جو ہمارے جو ہے بدن کے مختلف جگہوں پہ ہمیں جو ہے ملے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب خون کی بیماری ہے تو مثلاً اگر ہم اس کی طرف آ جائیں کہ مثلاً کیا علامتیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اس کی؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے علامت تو یہ ہے کہ اس میں جو خون کی جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، صحیح، جو سی بی سی ہے آپ کو بلڈ کاؤنٹ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ سی بی سی ڈاکٹر صاحب کیا ٹیسٹ ہے کوئی؟ یہ ٹیسٹ ہے جس میں آپ کے جو ہے کاؤنٹ کرتے ہیں بلڈ سیلز کو۔ ہاں اچھا صحیح، ٹھیک جب ہے، بلڈ سیل اس کی اپنی ایک ریشو ہوتی ہے، اگر اس سے کم ہو ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیماری ہے۔ اچھا صحیح، ٹھیک، تو اس کو جو ہے وہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ دوسری اس کے جو علامت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزوری فیل کرتا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے، جس بچے کو تھیلیسیمیا ہوتی وہ کھیل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، جو اور قسم کے مختلف کام ہوتے ہیں معمول کے جو بچے کر سکتے ہیں تو وہ کام یہی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی سکن یہ پیلی ہو جاتی ہے، اچھا، اور سٹک ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو چہرے کی سٹرکچر ہوتی ہے، جیسے بندے کی نارمل سٹرکچر ہوتی ہے، اس کے بونز وغیرہ یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اس بچے کے جو بونز ہوتے ہیں وہ اب نارمل گرو کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ کو دور سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کو تھیلیسیمیا ہے۔ ہاں یعنی وہ نارمل ایک شکل نہیں ہوگی، نارمل شکل نہیں اس کی نہیں ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ خون کو جو ہے ان کو تعداد ان کی جو ہے وہ نکالی جاتی ہے سی بی سی کے ذریعے، تو تعداد کے ڈاکٹر صاحب کیا تعلق ہے؟ ہم نے کہا کہ پروٹین جو ہے وہ نہیں ہے، تو بلڈ سیل یا خلیے تو وہ ہیں، تو اصل میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں نا، تو اس میں 300 ملین ہیموگلوبین پروٹین بھرے ہوتے ہیں۔
ہاں اچھا ان کے اندر جو ہے ٹھیک ہے ان کے اندر اب یہ ہیموگلوبین پروٹین بنے گی ٹھیک ہے تو تب اس سے کہیں جا کے سرخ خلیے بنیں گے. ہاں اچھا ہیموگلوبین پروٹین سرے سے ہوں گے نہیں تو اس سے سرخ خلیے ریڈ بلڈ سیلز نہیں بن سکتے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاؤنٹ جو ہے تعداد ان کی کم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر چھوٹا سا ہم نے ایک وقفہ لینا مختصر تھا, دوبارہ پھر آپ کے پاس آئیں گے. چلتے ہیں رباب کے پاس, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں پر لے کے جانی ہے. بہت شکریہ خورم. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایران کے خوبصورت صوبے یعنی گیلان سے ایک خوبصورت سی فوٹو کلپ دیکھنے کا, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی بات نہیں, دونوں ہی دیکھنے والی خوبصورت جگہیں ہیں. جی ناظرین, ڈاکٹر امجد حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بچوں میں تھیلیسیمیا کی بیماری کے بارے میں ہم بات کریں. فوراً چلتے ہیں خورم کی طرف. جی بہت شکریہ رباب جی, بالکل مسئلہ نہیں ہے. بہرحال جو ہے میدان بھی خوبصورت جگہ تھی, اس کی بھی آپ نے سیر کر لی. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ فیس بک بھی یہاں پر آن لائن موجود ہے, اور آپ ان کو سوال پوچھنا چاہیں ڈاکٹر امجد حیات سے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے جو ہے علائم کے بارے میں بات کر لی, آپ نے جو ہے بتا دیا کہ بیماری ہے کیا, کیسے اس کا پھیلاؤ کیسا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر بات کر لیں تو. اس کا پھیلاؤ تو یہ ہے کہ یہ موروثی بیماری ہے. اچھا, یہ پیرنٹس سے جو ہے بچوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اصل میں ہوتا کہ اس میں دو جینز انوالو ہیں. جو ہمارا پروٹین ہے وہ دو چین سے بنا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا چین, دوسرے کو ہم کہتے ہیں الفا چین. ٹھیک ہے. اگر اس میں ایک چین خراب ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ بچے میں چلی جائے, لیکن دوسری طرف سے جو اس کا مطلب ایک پیرنٹ سے اس کو جو ہے ڈیفالٹ والا ڈیفیکٹو جین چلا گیا, لیکن دوسرے پیرنٹ سے اس کو ٹھیک والا جین چلا گیا, ٹھیک ہے, تو وہ کیریئر تو ہوگا, وہ اپنے بچوں میں آگے یہ بیماری ٹرانسفر تو کرے گا, لیکن خود وہ بیمار نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک دو تین چیزیں جو ہے واضح کرتے جائیں ہمارے ناظرین کے لیے. ایک تو یہ کہ جین جو ہیں وہ دونوں ماں باپ کی طرف سے آتے ہیں بچے کے اندر. جی, اصل میں انسان میں جو جینز ہوتے ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. ایک کاپی اس کو ملتی ہے اپنی والدہ کی طرف سے, جبکہ دوسری کاپی اس کو ملتی ہے اپنے باپ کی طرف سے. ٹھیک, تو ان میں سے اگر ایک کے میں بھی جین میں گڑبڑ ہے تو وہ پہنچ جائے گی بچے میں. سپوز آپ اس طرح جو ہے کنسیڈر کر لیں کہ ہمارے جسم کے اندر پروٹین بنانے کی دو فیکٹریاں ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایک فیکٹری اس کو ملتی ہے اپنی ماں کی طرف سے, ٹھیک ہے, دوسری فیکٹری اس کو ملتی ہے اپنے باپ کی طرف سے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سپوز اس میں ایک فیکٹری جو وہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا, خرابی آ گئی, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو دوسری فیکٹری اس کے لیے کام کرے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کا بدن جو ہے وہ تو ٹھیک کام کر رہا ہے, لیکن اگر یہی شخص جو کہ کیریئر ہے, اس میں ڈیفیکٹو جین موجود ہے, صحیح ہے, یہ ایسی لڑکی سے شادی کر لے, ٹھیک ہے, جس میں بھی کیریئر والا جین موجود ہو, ڈیفیکٹو جین موجود ہو, یعنی اس لڑکی میں بھی ایک فیکٹری جو ہے وہ خراب ہے, وہ خراب ہے, اس میں بھی ایک فیکٹری خراب ہے, دونوں کی شادی ہو گئی, تو ان کے جو ابھی بچے پیدا ہوں گے تو اس میں 25% چانس کیا ہوگا کہ ان کے جو بچے ہوں گے ان میں یہ بیماری ہوگی. 50% چانس کیا ہوگا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ کیریئر ہوں گے, وہ نیکسٹ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, اور 25% چانس یہ ہوگا کہ ان کا ایک بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا بیمار ہوگا. اچھا, تو یہ جو ہے اس میں سارا جو ہے چکر وہ جینز کا اور وراثت اور وراثت. اچھا, ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اکثر ہمیشہ جو ہے یہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں, ڈائبٹیز بھی اس میں آ جاتی ہے, اور کچھ اور بھی بیماریاں ہیں جن کا کہا جاتا ہے کہ جو ہے وراثت کے ذریعے جو ہے وہ جائیں گی. تو کوئی ابھی تک کوئی راستہ نہیں نکلا کہ ان کو روکا جا سکے کسی طرح؟ اصل میں ان چیزوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. مطلب جینز کی جو ابھی بون میرو ٹرانسپلانٹیشن, یہ جو ہمارے اندر سیلز بنتے ہیں یہ سٹیم سیل سے بنتے ہیں, اور سٹیم سیل ہمارے اندر ہوتے ہیں بونز میرو میں. جو ہمارے جو ہڈی ہوتی ہے اس میں ایک یلو قسم کی ایک فلوئڈ ہوتی ہے, تو اس سے سیلز بنتے ہیں. یہ وہ جو گودا جس کو کہا جاتا ہے, جو اکثر ہم مرغی وغیرہ کھاتے ہیں اس کے اندر. نہیں, ہاں بالکل ایگزیکٹلی اسی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے اس سے سیلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ ریسرچ ہوتی ہے کہ بون ٹرانسپلانٹ پہ جو ہے کام کر دیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت زیادہ اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے, اس پہ خرچہ بھی بہت آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو سکسیس ہونے کی چانسز ہے وہ انتہائی کم ہے. تو یہ پروسیس ابھی انڈر ریسرچ ہے, صحیح ہے, اور ابھی تک تھیلیسیمیا کے لیے کوئی اس طرح کا جو اہم علاج ہے وہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا, وہ یہ کہ ایران میں جو ہے شادی سے پہلے یہاں پر جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تھیلیسیمیا کے سلسلے میں, وہی CBC بھی کیا جاتا ہے اور مختلف قسم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جو دو لڑکا لڑکی جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اندر دونوں میں جو ہے دونوں کیریئر ہیں, یعنی ایک فیکٹری جو ہے ان کے اندر جین بنانے کی وہ جو ہے خراب ہے, تو ان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اچھا, یہ چیز ہندوستان پاکستان میں کیوں نہیں اپلائی کی جا رہی؟ اصل میں اویئرنیس کم ہے. اچھا, ٹھیک. لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے. یہ بیماری ہماری وجہ سے
ہم تھوڑی سی بے احتیاطی کر لیں تو اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں اس کو پھر سفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی زندگی خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاشرے پہ برڈن ہوتے ہیں اور وہ خود بھی ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہم معاشرے پہ برڈن کیونکہ وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو خون ڈونیٹ کرے گا تو اس کی لائف جاری رہے گی. صحیح ہے. اگر اس کو باہر سے خون کی سپلائی بند ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے مر جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں میں کہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی بیک گراؤنڈ میں یہ بیماری چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو پتا ہے کہ میں کیریئر ہوں, مجھ میں بیماری نہیں ہے لیکن میں بیماری پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہوں. تو اس کو چاہیے کہ جہاں پر وہ رشتہ کرنا چاہتے تو پہلے ان کی بیک گراؤنڈ معلوم کر لیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. لڑکی کا جو ہے خون ٹیسٹ وغیرہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تھیلیسیمیا کے لیے کیریئر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوگی ویل اینڈ گڈ, شادی کر لیں. جیسے آپ امیتابھ بچن صاحب کو دیکھ لیں, وہ کیریئر ہیں لیکن اس کے بچوں میں تھیلیسیمیا کی بیماری نہیں ہے کیونکہ اس کی جو وائف ہے وہ نان کیریئر ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یعنی اس چیز کو ضرور جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے. صحیح. یہ بڑی اہم چیز ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی. اویئرنیس ہے, اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہی جو بالکل جی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ صرف اس وجہ سے کہ جی ہاں جی مثلا جو ہے لڑکی کے گھر والے کیا کہیں گے یا لڑکے کے گھر والے کیا کہیں گے کہ جی ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے. دیکھیں یہ ایسی بیماریاں ہیں جو چلتی آ رہی ہیں صدیوں سے اور انہی وجوہات کی وجہ سے کہ اویئرنیس نہیں ہے اور جو ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہاں جی کیا کہے گا فلاں, کیا کہے گا کہ جی میں تو اس سے محبت ہی نہیں کرتا. یہ محبت کی نشانیاں نہیں, یہ اتفاقاً جو ہے نفرت کی نشانی ہے اگر انسان جو ہے اپنے بچوں کی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھیلیسیمیا جب ہم بیماری اس کو کہتے ہیں, کیا کوئی ایسی بیماری ہے کہ ہم کہیں گے جی بیماری ہے جی بھائی اس بندے سے شادی نہیں کرنی, یہ اس بندے سے دور رہو, ایسا ہے؟ جو جینیٹکس پرابلم ہوتے ہیں تو اس کیس میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک. کیونکہ جینیٹک جو یہ بیماریاں ہیں یہ آگے خاندان میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی جاتی ہیں, چلتی رہتی تو سب سے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ ریپیٹڈلی جو کزنز میرج ہیں ہاں ٹھیک ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. جتنا ہم کزنز میرج کو اوائڈ کریں گے تو اتنا ہی جو ہے ہمارے اندر بیماریوں کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. اچھا, یہ کزن میرج کے بارے میں ہمیشہ جو ہے ہر ڈاکٹر جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ اکثر بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ کسی اس کے پر ایک جو ہے علیحدہ سے پروگرام رکھیں گے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا کمپلیکیشن, کیا پیچیدگیاں دکھنے میں ملیں گی اگر جو ہے تھیلیسیمیا کنٹرول نہ ہو پائے, یا ویسے خود جو ہے بیماری جو ہے کیا پیچیدگیاں لاتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کھیل کود کے قابل نہیں رہ سکتا, وہ معاشرے پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے, ماں باپ کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایسے انجیکشن لگانے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ جب ہمارے بدن کے اندر سرخ خلیے بنتے ہیں, ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں, تو اس کی لائف ہوتی ہے 120 ڈیز, 120 دن. 120 دن بعد وہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں اور نئے جو ہے سیلز بنیں گے. لیکن جو تھیلیسیمیا والا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی پروسیس چلتا ہے, لیکن پیچھے سے جو ہے اس کو ریڈ بلڈ سیلز نہیں ملتے. ٹھیک ہے. 120 دن کے بعد وہ مر رہے ہیں, نئے نہیں بن رہے. یہ 120 دن والی بات تو اس میں جو نارمل بندہ ہوتا ہے, ان بچوں میں 40 ڈیز بعد 50 ڈیز بعد جو ہے ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے. تو اب جب ان کی ڈسٹرکشن ہوگی, ٹھیک ہے, تو یہ ہیموگلوبین پروٹین ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے ایک آئرن ہوتی ہے, مالیکیول ہوتا ہے آئرن جو آکسیجن کو کیری کرتا ہے. جب اس کی ڈسٹرکشن ہوگی تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ آئرن کے مالیکیول سے ایکومولیٹ ہو جائیں گے, جمع ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے ہارٹ کو بھی پرابلم بن سکتا ہے, کڈنیز کو بھی, لیور کو بھی, تو مختلف بیماری یہ پھیلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر ایسے انجیکشن دیے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں آئرن چلیٹر. وہ آپ کے بدن سے یہ آئرن نکال لیتے ہیں اور آپ جو ہے پھر وہ اپنی نارمل لائف گزار پاتے ہیں. صحیح. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ جو ہے گفتگو جاری رکھیں گے. یہاں پر چھوٹا سا ہم دوبارہ وقفہ لیں گے, تھوڑی سی تھیلیسیمیا کی بیماری کی جو ماحول سے باہر نکلتے دیکھتے ہیں. رباب جو ہے ہمیں کہاں پر لے کے جانی ہے. جی بہت شکریہ خورم. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بہت پیچیدہ سی بیماری لگتی ہے. بالکل, بیماریاں ساری پیچیدہ ہی ہوتی ہیں. ہمیں دعا کرنا چاہیے جو بھی یہاں پہ جو مریض ہیں ان کو اللہ شفا عطا فرمائے. خیر ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے فریدون اسرائی صاحب کی آواز میں خوبصورت ترانہ, خوبصورت آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں خوبصورت ترانہ آپ نے ملاحظہ فرمایا خوبصورت قدرتی مناظر کے ساتھ. امید کرتے ہیں کہ آپ ایک دم فریش ہو گئے ہوں گے. اور ناظرین, ہم چلتے ہیں دوبارہ گفتگو کی طرف. ایک بہت ہی اہم مسئلہ تھیلیسیمیا, ایک بیماری جس کے بارے میں ہم بات کریں. فوراً چلتے ہیں خورم کی طرف. بہت شکریہ رباب جی. بالکل بہت خوبصورت ترانہ صبح سویرے آپ نے ملاحظہ فرمایا, لیکن مجھے لگتا ہے ہم ابھی بھی جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے ماحول سے باہر نہیں نکل پائے. گانا جو تھا وہ جو ترانہ بڑا سلو سپیڈ میں تھا. کچھ ترانے جو ہیں ان کو بولیں کچھ ذرا جو ایکٹیو قسم کے ترانے لگائے کریں لوگ. پارا چلتے ہیں. ڈاکٹر امجد حیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور تھیلیسیمیا, ڈاکٹر تھیلیسیمیا کا علاج کیسے کیا جائے؟
थैलेसीमिया का इलाज अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, तो इसके लिए जो है सिर्फ हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट ये है कि जो थैलेसीमिया का बंदा होता है, जो बच्चा होता है, उसके हम पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह ये चीज़ें कर देते हैं, सीबीसी। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि उसको खून की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोगों से ब्लड डोनेट करके, ठीक है, ठीक है, वो ब्लड डोनेट कर देते हैं और हम उस पेशेंट को वो खून चढ़ाते हैं। तो ठीक वो है। एक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बंदा जो है दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सही है। अब जब उसको बाहर से खून मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी जारी रही है। रहेगी, अगर बाहर से खून बंद हो जाए तो उसकी ज़िंदगी का जो है खत्म होगी। खत्म अच्छा, हो तो इसका मतलब कोई दवाई, कोई ऐसी चीज कुछ भी नहीं है? अभी तक कोई इलाज इसका दरियाफ्त नहीं हुआ। जो आयरन की डॉक्टर साहब दवाइयाँ मिलती हैं, फेरस सल्फेट, आयरन, ये जो उनका क्या उनको फायदा नहीं, है? उसका तो फायदा नहीं होता असल में। अच्छा। आयरन की तो उसमें बहुत ज्यादा वो होता है बदन में। अच्छा, बदन आयरन में को होता हम निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बदन से बाहर चिकन- निकालने की हाँ, कोशिश करें। ठीक, क्योंकि जब उसकी ब्रेक डाउन होती है, जो बाहर से हम रेड ब्लड सेल देते हैं, ठीक, ठीक, ठीक है, जब ब्रेक डाउन होती है तो ऑलरेडी उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है, जमा हो जाता है, जमा iron हो जो, जाता ठीक है। सही। तो आयरन की तो जरूरत नहीं, हमें तो जरूरत ये है कि हमारे अंदर जो है ये प्रोटीन बन जाए। अच्छा, ठीक। प्रोटीन बन जाए तो प्रोटीन बनने के बाद जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार इस तरह की बीमारी में कहते हैं कि वो बोन मैरो टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं बोन मैरो को, वो उसका भी कोई असर होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो तो डेफिनेटली उसका असर होता है। अच्छा, जब आपके जो सेल्स होते हैं, सेल बना जो बना रहे हैं आरबीसीज बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो आप ठीक कर लें तो ठीक है। डेफिनेटली आपका काम हाँ। बन सकता है। लेकिन लेकिन अभी तक ये प्रोसेस जो है अंडर रिसर्च है, उस पे अच्छा। काम हो रहा है, सही है, मतलब वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। यानी हकीकत में जो है हम उससे को है 5-10% ज्यादा से ज्यादा उस पर जो है एतबार नहीं कर सकते। ठीक डॉक्टर साहब, अच्छा ये तो इलाज की होगी, एक बड़ी अहम चीज आती है, वो आ जाती है ऐसी बीमारियां जिसमें जब हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो उसमें कहते हैं मैनेज किया जाए बीमारी को, जैसे डायबिटीज़ के बारे में, ज़ियाबतीस की बीमारी में कहा जाता है, तो कोई तरीका है इसको मैनेज करने का कि मतलब हम कहें कि जो थैलेसीमिया का मरीज़ है वो पानी ज़्यादा पिए या जो है ये फलां चीज़ ज़्यादा खाए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं? कुछ भी नहीं है, बस अच्छा। उसको जो है बाहर सिर्फ खून देना होता है। अच्छा, यानी कुछ भी आप, यानी कोई मदद नहीं उसकी नहीं कर सकते? सिर्फ ये है कि आप उसको ब्लड डोनेट कर लें। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि मसलन जो है आप वर्जिश ना करें, ये चीज़ें डेफिनेटली वो वर्जिश कर ही नहीं सकेगा, तो उसको जो है ज्यादा ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि जब हम दौड़ते हैं या खेलते हैं, कूदते हैं, वर्जिश करते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, जब ये काम वो लोग करेंगे, ठीक है, तो वो एक तो ये है कि वो कर नहीं सकते, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। सही, ठीक है, जब और उसके अलावा उनकी जो है ये थैलेसीमिया बीमारी जो होती है, उसके अलावा उसको और भी बहुत सी बीमारियां लाहक होने का खतरा होता है। अच्छा। क्योंकि उसके जो आरबीसीज कम होते हैं, उसको कमजोर है, डेफिनेटली उसको जो है आप 15 दिन में खून देते हैं। अच्छा। ठीक है, जब उसकी आप बदन में इंजेक्शन डालते हैं तो हो सकता है कि वो दूसरी बीमारियों को भी ससेप्टेबल हो, मतलब आप ऐसे बंदे का इंजेक्शन वो इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसको हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस ए बी सी हो या एड्स हो, कोई और बीमारी हो, तो वो भी उसके बदन के अंदर चली जाती है, बड़े आराम से उसके अंदर आराम से चली जाती है। कमजोर है बदन तो वो बदन भी कमजोर है, दूसरी बात है उसको रिपीटेडली इंजेक्शन लग रहे हैं, रिपीटेडली। जी बिल्कुल, हाँ सही, तो उस ज्यादा वो उसमें चांसेस। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जो है बहरहाल जो है बड़ी जो है वो कहते हैं कि ऐसी बीमारी है जिसको जो है अफसोस बंदा करता है, लेकिन ये है कि बचाव इसका मौजूद है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कज़न मैरिज है, उसके अलावा जो है आपको टेस्ट करवाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ का अगर ख्याल रखें, ये एक छोटी सी जो है छोटा सा टेस्ट, अगर कोई खास टेस्ट तो नहीं, मेरे ख्याल से डॉक्टर सीबीसी में निकल आता है, मेरे ख्याल से कोई 100 रुपए का भी टेस्ट नहीं है, 100-150 रुपए में ये टेस्ट हो जाता है बिल्कुल। और ईरान में जो है 2-3 हज़ार तुमान में ये टेस्ट हो जाता है, तो मेरे ख्याल में वो 2-3 हज़ार तुमान या 100-150 रुपया जो है वो एक बच्चे की पूरी जिंदगी और हो सकता है उसके आने वाले उसके जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी को जो है बहरहाल बेहतर बना सकता है। बहरहाल डॉक्टर साहब से बात हमारी जारी रहेगी, वक्त हुआ है रुबाब के पास जाने का, देखते हैं रुबाब जो है हमारे लिए क्या लेके आई हैं। जी रुबाब। बहुत शुक्रिया खुरम। और जो आज मैं खबर लेके आई हूँ ख़वातीन हजरात दोनों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं बाल गिरने का मसला ख़वातीन। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर जो हैं डॉक्टर अमजद हयात साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बहरहाल उन्होंने आज जो है हमारे साथ थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में बात की। डॉक्टर साहब वक्त जो है हमारा महदूद रह चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप नाज़रीन को आखिरी में इस बीमारी के सिलसिले में? बस मेरा तो ये एक मैसेज है तमाम लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मैरिज से पहले अपने टेस्ट करवाएं। ठीक है, ब्लड टेस्ट। सही है। ठीक है, हम थोड़ी सी गलती कर लेते हैं लेकिन उसकी वजह उसकी जो है रिजल्ट हमारे बच्चे भुगतते हैं। सही है। अब अगर हम अपना टेस्ट कर लें, हम अपना फैमिली बैकग्राउंड चेक कर लें,
جو ہمارے لڑکی سے جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کر لیں تو ہمارے بچے جو ہے بہت سی بیماریوں سے وہ امان میں رہ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز بتائیے گا, اس میں ماں باپ جو ہیں, جو دو لڑکا لڑکی شادی کرنے والے ہیں, اس میں ماں باپ کا کتنا رول ہے اس طرح کی بیماریوں کو روکنے میں؟ ان کا کوئی رول ہے, یعنی ان کا کوئی حق فرض بنتا ہے ان کا کہ وہ اپنے بچے کو, بیٹے کو آ کے کہیں کہ بیٹے تم جو ہے اپنا بھی ٹیسٹ کرو اور اپنی ہونے والی بیوی کا بھی ٹیسٹ کرو؟ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں. صحیح. جب یہ اویئرنیس ہوگی تو لوگ ٹیسٹ کریں گے تو یہ ایک ٹرینڈ بنے گا. صحیح ہے. اصل میں یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرینڈ کم ہو گیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہو جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو یہ میسج دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تلیسیمیا کیا ہے, یہ کس طرح پھیلتی ہے, اس کے جو ہے اثرات کیا ہوتے ہیں بچوں پہ, ان کی زندگی کیسے ہوگی, تو ان کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو بھی ٹرین نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے بچے من کے سچے. بچوں کے لحاظ سے آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک قسم کا ظلم نہیں ہے بچوں پر؟ ایگزیکٹلی یہ بچوں پہ ظلم ہے کیونکہ ہماری تھوڑی سی ہم بے احتیاطی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کے اثرات ہمارے بچوں کو ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں, گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاشرے پہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم اس کو خون دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی زندگی ہے, نہیں دیتے تو ان کی زندگی ختم. ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح کے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم معاشرے پہ بوجھ ہیں. بالکل صحیح. اور ہماری جو زندگی ہے وہ ایک قسم کی بس ایسے ہی ہمارے لیے زحمت ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑا اہم موضوع تھا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے مختصر وقت میں اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی, اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. بہت شکریہ. جی ربا. بہت شکریہ خورم. میں بھی ڈاکٹر امجد حیات صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت ہی کم وقت میں بہت سی ایسی اہم باتیں انہوں نے بتائیں جس کے بارے میں شاید ہم کو خود کو علم نہیں ہو. تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہے وہ پسند آئی ہوگی. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے خوبصورت سا وقفہ لینے کا جس میں آپ ایرانی قالین دیکھیں گے اور ہمارے محمد اور آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین اور صبح خیر. میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں. جی بالکل, ایک بڑا جو ہے گرما گرم سے صبح خیر رباب نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. انشاءاللہ آپ کی پورا دن جو ہے, پوری صبح جو ہے بہت ہی انرجی سے بھرپور